اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیتے ہوئے 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ ویقول ہوا امارا ہوا اروا، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ زیادہ خوشگوار ہے اور زیادہ سیراب کرنے والا ہے۔ تو ادب تو یہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے برتن منہ سے ہٹا کر سانس لے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور اس کے 2 فائدے بھی ذکر کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح پانی جو ہے نا وہ زیادہ خوشگوار ہوتا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا پانی جو پیا جاتا ہے نا وہ خوب ہضم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پیاس بجھ جاتی ہے، بخلاف اس کے کہ اگر آدمی ایک مرتبہ پورا گلاس گٹاگٹ چڑھائے اور درمیان میں سانس بھی نہ لے تو ایک تو پیاس نہیں بجھتی، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں پانی کی گرا نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پانی کو آہستہ آہستہ پیا جائے، گویا پی نہیں رہے بلکہ پانی کو چوس رہے ہیں، مطلب اتنا سلولی۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم پانی پینے لگو تو اونٹ کی طرح یکبارگی نہ پیا کرو بلکہ 2-3 سانس میں پیا کرو، اور جب پانی پینے لگو تو اللہ کا نام لیا کرو، یعنی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہو۔ تو حدیث شریف کے اندر جو ہے نا پانی کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کم از کم 2-3 سانس کے ساتھ پانی پینا چاہیے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی جلدی ہضم ہو جائے گا، اور یکبارگی سے انڈھیلنا تو اس سے بعض دفعہ انسان کا معدہ جو ہے وہ ثقل ہو جاتا ہے، اس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، شدید تکلیف میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح پانی جو پیتا ہے نا انسان بے صبری اور بے قراری کی علامت ہے، اس لیے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح یکبارگی سے نہ انڈھیلنا بلکہ 2-3 سانس کا وقفہ درمیان میں ضرور کرنا۔ دوسرا ادب بتایا کہ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور تیسرا ادب یہ بتایا کہ ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کو احساس ہو کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پانی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو ایک سانس بھی لینا محال، اگر پانی نہ ہوتا تو کوئی جاندار زندہ ہی نہ بچتا۔ اس لیے قرآن کریم میں ان دونوں نعمتوں کو بار بار ذکر کیا، کیونکہ تمام نعمتوں کی اصل انسان کی زندگی ہے، اور یہ 2 چیزیں یعنی پانی اور ہوا، یہ اس کے اوپر زندگی کا مدار ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں پانی پینا شروع کرو تو بسم اللہ کہو، جب فارغ ہو جاؤ تو شکر الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام باقر جب پانی پیتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے پانی کو شیریں اور پیاس بجھانے والا بنایا، اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے اس کو کڑوا اور شور نہیں بنایا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے پاس گئے، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمانے لگے، پانی کا یہ جو گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ یہ گلاس سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے ورنہ پیاس سے رہو، تو کیا آپ سلطنت دے کر پانی لینے پہ تیار ہوں گے؟ بادشاہ نے کہا ضرور۔ فرمایا، اس چیز کی کیا رغبت کی جائے جس کی قیمت 1 گلاس پانی ہے؟ تو ایک اور روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سانس سے پانی پیا۔ تو 2 سانس میں پانی پینے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں 2 مرتبہ سانس لیا، اور جب پانی میں 2 مرتبہ سانس لیا جائے تو پانی کے 3 حصے ہوں گے، تو گویا پانی 3 سانس سے ہی پیا تھا۔ اور یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پانی میں ایک دفعہ پی کر سانس لیا اور دوسری مرتبہ پی کر دوسری مرتبہ سانس لیا۔ تو پہلے والا جو مطلب ہے نا وہ زیادہ راجح ہے، وہ زیادہ درست نظر آتا ہے کہ پانی میں 2 مرتبہ جو سانس لیا، مطلب یہ ہے کہ پانی میں 2 مرتبہ سانس لینے سے مراد لیے 3 ہی سانس تھے، لیکن 3 حصوں میں کر کے پی لیا۔ لیکن پانی کے اندر سانس لینا اس کی ممانعت ہے، پانی کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں پانی میں کوئی تنکا نظر آتا ہے، تو فرمایا اتنا پانی گرا دو۔ اس شخص نے عرض کیا، میں 1 سانس سے سیراب نہیں ہوتا، یعنی میری پیاس نہیں بجھتی۔ فرمایا، پیالے کو 1 دفعہ منہ سے جدا کر کے دوبارہ پیو۔ تو پانی میں پھونک مارنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اس لیے کہ پھونک مارنے سے بعض دفعہ منہ کا جو لعاب ہے نا وہ پانی میں گر جاتا ہے، جس سے دیکھنے والے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔
اور دوسرا جو ہے یہ ادب بھی بتایا جاتا ہے کہ جس شخص کو ایک دفعہ پانی سے سیرابی نہیں ہو رہی نا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پی لے، تو اس سے جلدی اس کا پیٹ بھرے گا، وہ جلدی سیراب ہو جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایا کرتے تھے کہ برتن میں سانس لیا جائے، اور منع فرمایا کرتے تھے کہ پانی میں پھونک ماری جائے، اس لیے کہ جب برتن کے اندر سانس لینا ہے نا تو برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لینا ہے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، کیونکہ یہ شرعاً بھی اور طباً بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ پانی کے دوران برتن میں سانس لینے سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ ناک کی جو ریزش ہوتی ہے وہ پانی میں تو نہیں چلی گئی، یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ سانس لیتے ہوئے پانی دماغ میں تو نہیں چڑھ گیا۔ بہرحال برتن کو جو ہے نا وہ منہ سے الگ کر کے سانس لے، یہی زیادہ مہذب ہے اور انسانوں کا طریقہ ہے، ورنہ جانوروں کا کام ہے، کیونکہ جانور بھی پانی پی رہا اور اسی میں سانس لے رہا، تو ہمیں جانور نہیں، اللہ نے انسان بنائے۔ یہی وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر بچہ یہ کام کرے تو اس کو منع کیا جائے، منہ سے برتن الگ کر کے سانس لینے کی ہدایت کی جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، جانور میں اور انسان میں فرق ہونا چاہیے۔